قسم کی ہے، بعض بیماریاں اس قسم کی ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیماری چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ میں آپ کو بتاتا نہیں، ہمارے استاد تھے، یہاں تھوڑا سا دانہ آ گیا، اس کا وہ کینسر کا دانہ آ گیا، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کو، مسیلمہ کذاب نے جب نبوت، جھوٹے جو ہوتے ہیں نا، مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا کہ آپ بھی نبی بن رہے، تو محمد رسول اللہ نے، ایک آدمی نابینا تھا، اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بینا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میری ایک آنکھ نہیں ہے۔ اب مسیلمہ کذاب تو آپ نے سنا، اس خنزیر نے 200 سال عمر کی، نبی کے وصال کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو کسی مرید نے کہا ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں لیکن کہ میری ایک آنکھ ہے اور دوسری ہے کہ چلی گئی ہے، آپ دم کریں۔ وہ جو مسلمانوں کا محمد ہے وہ تو نابینوں کو دم کر کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور علی کی آنکھ میں تکلیف تھی، دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، اور فلاں کو دم کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو مسلمہ کو کہا تھا کہ آپ کو نبی تو مانیں گے لیکن دم کرو۔ مسلمہ نے دم کیا تو وہ آنکھ جو ٹھیک تھی وہ بھی چلی گئی۔ یکنا شد دو شد، جو آنکھ اس کی ایک تو چلی گئی، دوسرے کا دعا کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ مسلمہ جب دم کیا تو دوسرے بھی چلی گئی۔ پھر اس کی جو لشکر تھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی لشکر تھی۔ جب یہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس لیے کہ ہر بندے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بے دین ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو نابینا کو ماشاءاللہ کانے کو اس نے ٹھیک کر دیا، اس طرح ٹھیک کر دیا کہ دم کیا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک نے کہا کہ سرکار، وہ حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے نبی کے پاس صحابہ تھے اور ان کو پانی نہیں ملا، تو ایک کنواں تھا، پانی اس کا خشک ہو گیا، محمد نے اپنے لعاب اس میں ڈالا تو پانی ایسے چشمہ ابھرنے لگا۔ کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ نے تو وہ خشک، جو کنواں خشک ہو گیا اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا چشمہ ہے آپ کی لشکر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی، اس کو دم کرو تاکہ ہم آپ کو نبی مانیں۔ تھوڑا سا اس میں پانی تھا، دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا۔ تو تھوڑا سا اس میں پانی تھا، اس کو دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا۔ بعض بیماریاں اس قسم کی ہے، بعض بیماریاں اس قسم کی ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیماری چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کینسر کے لیے اور بعض بیماریوں کے لیے روزہ بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مفید ہے۔ یہ کینسر بھی زیادہ کھانے سے یہ ہو کر کے پھر جراثیم، اور رمضان میں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، جب آدمی رمضان میں بھوکا ہوتا ہے، کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں، روزہ اس نے رکھا ہے، تو پھر یہ کہ انسانی یہ ہے کہ انسان کو تو ظاہر ہے کہ کچھ غذائیت تو چاہیے، وہ چیز جب ہے نہیں ہے تو ان جراثیم کو اس کی قوت مدافعت کھا کر کے ختم کر دیتا۔ بہت سے لوگ میں آپ کو بتاتا نہیں، میرے یہاں سے دانہ نکلا تھا، ہمارے سردار مرداروں کو دیکھا اپنے لوگوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو یہ ہے کہ آپریشن، پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، کینسر کا دانہ ہوتا کیا ہوتا ہے، رسولی، یا ہمارے امام صاحب کو دوسروں کو بھی پتہ ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن کرو، میں نے کہا فلانا سردار نے آپریشن کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، خان بھی مردار ہو گیا، تو کیا بس میں اس پر قل ہو اللہ پڑھ کر کے، الحمد پڑھ کر کے دم کرتا، اور طالب علموں کو، غریبوں کو بلا کر کے، ہم اس مقام کے تو ہے ہی نہیں، طالب علم کو میں، یہ کئی سال ہمارے مؤذن صاحب کو بھی پتہ ہے، ہمارے امام صاحب